नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इन खूबसूरत पहाड़ों के बारे में। स्यारा ज़मीन हैरतों से भरा हुआ है। इसकी वसअतों में बेशुमार अजायबात छुपे हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इतना शानदार नहीं जितना कि इसके बुलंद तरीन पहाड़ हैं। ये पहाड़ अपनी अजमत और शान में बेमिसाल हैं। ये देव वहीकल पहाड़ आसमान को छूते हैं। इनकी बुलंदियों को देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ये इंसानी बर्दाश्त की हदूद को ललकारते हैं। इनकी चोटियाँ सर करने के लिए बेपनाह हौसला और अज़म की ज़रूरत होती है। हिमालय इन अजीम तरीन चोटियों का घर है। ये पहाड़ी सिलसिला दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों का मस्कन है। माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, ये नाम सुनकर ही दिल में एक अजीब सी सनसनी पैदा होती है। ऐसे नाम जो मुहिम जोई और ख़तरे की बाज़गश्त हैं। ये पहाड़ मुहिम जोओं के लिए एक ख्वाब की मानंद हैं। इस वीडियो में हम इन शानदार बुलंदियों का सफ़र करते हैं। हम इनकी खूबसूरती और इनके राज़ों को दरियाफ्त करेंगे। हम इनकी तारीख़, इनके चैलेंजेस और इनके देर पा सैर को तलाश करने की भी कोशिश करेंगे। इन पहाड़ों की कहानियाँ सदियों पुरानी हैं। ये पहाड़ सिर्फ चट्टान और बर्फ़ से कहीं ज़्यादा हैं। इनमें ज़िंदगी की एक अलग ही दुनिया बसती है। ये वो ताकत की इलामत है। इनकी मौजूदगी एक अजीम ताकत का एहसास दिलाती है। वो फितरत की असली खूबसूरती की नुमाइंदगी करते हैं। इनकी खूबसूरती दिल को मोह लेती है। वो इंसानी हौसला आजमाते हैं। इनकी चोटियां सर करना एक अजीम कामयाबी है। इन कहानियों को तलाश करते हुए मेरे साथ शामिल हों जो इनके अंदर हैं। ये कहानियाँ हमें पहाड़ों की अजमत और इनकी खूबसूरती का एहसास दिलाती रहती है। एवरेस्ट, ये नाम काफ़ी खौफ और एहतराम का एहसास दिलाता है। 29,031.7 फुट की बुलंदी पर यह ज़मीन का बुलंद तरीन मकाम है। हिमालय के सिलसिले में वाक़या ये एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सरहद पर वाक़या है। इसकी चोटी बर्फ़ और बर्फ़ का एक एहराम दुनिया भर के कोह पीमाओं के लिए एक मतलूबा इनाम है। एवरेस्ट की पहली तस्दीक शुदा चढ़ाई 1953 में हुई थी। सर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे ने यह तारीखी कारनामा अंजाम दिया था। तब से हज़ारों लोग इनके नक्शे कदम पर चलते रहे हैं। लेकिन एवरेस्ट एक सख्त चैलेंज है। हवा पतली है, दर्जा हरारत इंतहाई कम है और ढलवान ख़तरनाक है। एवरेस्ट की कहानी फ़तह और सानिया की कहानी है। बहुत से लोग इसकी चोटी पर खड़े हुए हैं। इन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को फ़तह करने की मिठी फ़तह का मज़ा भी चखा है। लेकिन एवरेस्ट ने बहुत सी जानें भी ली हैं। पहाड़ की बेरहम फितरत एक मुस्तकिल ख़तरा है। 1996 में एवरेस्ट पर एक तबाहकुन तूफ़ान ने 8 कोह पीमाओं की जानें ले ली थी। इस अलमिये ने बुलंदो बाला पहाड़ों पर चढ़ने के मौरूसी ख़तरात को उजागर किया। ख़तरात के बावजूद कोह पीमा एवरेस्ट की तरफ राग़िब होते हैं। ये इंसानी बर्दाश्त और हौसले का बेहतरीन इम्तिहान है। अब हम बात करेंगे केटू की। केटू दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़, लेकिन बहुत से लोग इस पर चढ़ना सबसे मुश्किल काम समझते हैं। पाकिस्तान और चीन की सरहद पर वाक़या केटू 28,251 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। एवरेस्ट के बरक्स केटू के ऊपर जाने के लिए कोई आसान रास्ता पेश नहीं करता। केटू को एक वजह से सफ़ाक पहाड़ भी कहा जाता है। इसकी खड़ी ढलवान, गैर मुतवक्किल मौसम और बर्फ़ानी तोदे का ज़्यादा ख़तरा इसे एक सख्त हरीफ बनाता है। केटू चढ़ने वाले हर 4 कोह पैमाओं में से एक वापस नहीं आता है। ये फितरत की बेरहम ताकत की एक वाज़ेह याद दहानी है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कंचनजंगा की। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। तिब्बती ज़ुबान में इसके नाम का मतलब है बर्फ़ के 5 ख़जाने। ये पहाड़ी सिलसिला 5 चोटियों का घर है जो तमाम 8,000 मीटर से ऊपर है। नेपाल और हिंदुस्तान की सरहद पर वाक़या कंचनजंगा मकामी लोगों के लिए एक मुक़द्दस पहाड़ है। कंचनजंगा पर पहली बार 1955 में चढ़ाई की गई थी, लेकिन ये अब भी एक चैलेंजिंग चढ़ाई है। इसका दूर दराज मकाम, गैर मुतवक्का मौसम और तकनीकी मुश्किलात इसे एक संजीदा काम बनाती हैं। ख़तरात के बावजूद कंचनजंगा कोह पीमाओं के दिलों में एक ख़ास मकाम रखता है। ये बेपनाह खूबसूरती और ताकत का पहाड़ है। इन देवहेकल पहाड़ों पर चढ़ना बुज़दिलों के लिए नहीं है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा बुलंदी पर हवा पतली होती है। इसमें ऑक्सीजन बहुत कम रहती है। इससे बुलंदी की बीमारी हो सकती है जो जानलेवा साबित हो सकती है। दर्जा हरारत इंतहाई हद तक गिर सकता है।
فروسٹ بائٹ ایک مستقل خطرہ ہے۔ پہاڑ خود خطرناک ہیں، برف میں چھپے ہوئے شگاف بغیر کسی انتباہ کے ایک کوہ پیما کو نگل سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ سب سے تجربہ کار کوہ پیماؤں کو بھی ان پہاڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کے مہلک نتائج نکل سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے ان پہاڑوں کے بارے میں کہ یہ پہاڑ اتنے لمبے، اتنے بڑے کیسے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہوئی کہ یہ پہاڑ اتنے بڑے ہو گئے؟ تو یہ ایک سوال کافی لوگوں کے دماغ میں آتا ہوگا۔ پہاڑوں کی یہ عظیم الشان چوٹیاں کیسے وجود میں آئیں؟ یہ سوال ہمیں زمین کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ یہ شاندار پہاڑ کیسے وجود میں آئے؟ ان کی تخلیق کی کہانی زمین کی طاقتور قوتوں میں پوشیدہ ہے۔ اس کا جواب ان کی طاقتور قوتوں میں مضمر ہے جو ہمارے سیارے کو تشکیل دیتی ہے۔ آتش فشاں کے پھٹے سے لے کر زلزلوں تک یہ قوتیں زمین کی سطح کو مسلسل تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ زمین کی پرت ایک ٹھوس ٹکڑا نہیں ہے، یہ مختلف تہوں پر مشتمل ہے جو مختلف مواد سے بنی ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر پلیٹوں پر مشتمل ہیں جو مسلسل حرکت میں رہتی ہیں۔ یہ پلیٹیں زمین کی سطح کے نیچے موجود ہیں اور ان کی حرکت سے زمین کی سطح پر تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب یہ پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہ اپنے درمیان کی زمین کو اوپر کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ یہ عمل زمین کی سطح کو بلند کرتا ہے اور پہاڑوں کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ عمل، جسے پلیٹ ٹیکٹونکس کہا جاتا ہے، پہاڑی سلسلوں کی تشکیل کی ذمہ دار ہے۔ پلیٹ ٹیکٹونکس کی یہ حرکت زمین کی سطح کو مسلسل تبدیل کرتی رہتی ہے۔ ہمالیہ بشمول ایورسٹ، کیٹو اور کنچن جنگا ہندوستانی اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹوں کے ٹکراؤ سے بنے تھے۔ یہ پہاڑیاں دنیا کی سب سے بلند چوٹیاں ہیں۔ لاکھوں سال پہلے ہندوستانی پلیٹس شمال کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ یہ حرکت زمین کی سطح پر بڑی تبدیلیاں لائی۔ یہ بالآخر یوریشین پلیٹ سے ٹکرا گئی۔ اس ٹکراؤ نے زمین کی سطح کو بلند کیا اور ہمالیہ کی تشکیل کی۔ یہ تصادم آج بھی جاری ہے۔ ہمالیہ کی چوٹیاں آج بھی بلند ہو رہی ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ ہمالیہ کو مزید بلند کر رہی ہیں۔ ہر سال یہاں پہاڑیاں چند ملی میٹر بلند ہو جاتی ہیں، جو زمین کی مسلسل حرکت کا ثبوت ہے۔ دوستو، ان پہاڑوں نے ان لوگوں کے لیے ایک خاص اہمیت رکھی ہے جو ان کے سائے میں رہتے ہیں۔ یہ پہاڑ نہ صرف ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں بلکہ ان کی ثقافتی اور روحانی شناخت کا بھی ایک اہم جز ہیں۔ بہت سی ثقافتوں میں پہاڑوں کو مقدس مقامات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کی بلندی اور خاموشی انہیں روحانی تجربات کے لیے مثالی بناتی ہے۔ وہ دیوتاؤں اور روحوں کے گھر ہیں۔ ان پہاڑوں پر موجود قدیم مجسمے اور روحانی علامات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مقامات کتنے مقدس ہیں۔ وہ زیارت اور عبادت کی جگہ ہیں۔ ہر سال ہزاروں زائرین ان مقدس پہاڑوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنی عقیدت اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ ہندو مت میں ہمالیہ کو شیو کا مسکن سمجھا جاتا ہے، جو تباہی اور تخلیق کے دیوتا ہیں۔ ان پہاڑوں کی عظمت اور خوبصورتی شیو کی طاقت اور حکمت کی علامت ہے۔ ماؤنٹ کیلاش، ہمالیہ کی ایک چوٹی، ہندوؤں اور بدھوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ یہ پہاڑ ان کے لیے روحانی سفر اور خود شناسی کا مرکز بھی ہیں۔ بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے ہمالیہ روشن خیالی سے وابستہ ہیں۔ ان پہاڑوں کی خاموشی اور سکون بدھ مت کے اصولوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ بہت سے بدھ خانقاہیں پہاڑوں میں بلند مقامات پر واقع ہیں۔ یہ خانقاہیں روحانی تربیت اور مراقبے کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتی ہیں۔ یہ پہاڑ صرف جسمانی نشانات نہیں ہیں، یہ انسانی روح کی بلندی اور عظمت کی علامت بھی ہیں۔ وہ اس خطے کی ثقافتی اور روحانی تانے بانے میں گہرائی سے پھیلے ہوئے اور سموئے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں کی کہانیاں، روایات اور رسومات نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں، جو ان کی اہمیت کو مزید بڑھاتی ہیں۔ اور یہ ثقافت ان کی ہزاروں برس سے چلتی آ رہی ہے اور یہ ہزاروں برسوں تک چلتی رہے گی۔ لیکن ان پہاڑوں میں ایسی کیا بات ہے جو ہمیں ان کی طرف کھینچتی ہے؟ کیا یہ چیلنج ہے؟ اپنی حدود کو جانچنے کی کوشش ہے، خواہش ہے، یا یہ کچھ زیادہ گہرا ہے؟ شاید یہ نامعلوم کا سحر ہے، دنیا کی چھت پر کھڑے ہونے کی خواہش، فطرت کی اصلی طاقت کا تجربہ کرنے کے لیے۔ وجہ کچھ بھی ہو، یہ پہاڑ ہمارے تخلیقات کو اپنی گرفت میں لیتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیں ہمارے سیارے کی وسعت اور خوبصورتی کی یاد دلاتے ہیں۔ وہ ہمیں بڑے خواب دیکھنے،
اپنی حدود کو آگے بڑھانے اور کبھی بھی تلاش نہ چھوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑ صرف جغرافیائی خصوصیات سے کئی زیادہ ہیں، وہ فطرت کی طاقت کے گواہ ہیں، وہ الہام اور چیلنج کے ذرائع ہیں۔ ایورسٹ کی چوٹی سے لے کر کیٹو اور کنچن جنکا کی ڈھلوانوں تک، یہ پہاڑ ہمارے سیارے کی عظمت کے دل کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے سفر کیا ہے، ہم نے فتح اور ثانیہ کی کہانیوں، ان کی تشکیل کے پیچھے سائنس اور ثقافتی اہمیت کو تلاش کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی خوبصورت ویڈیو میں۔